میں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آپ سے کچھ حوصلہ افزا گفتگو چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد جب لوگوں کی سیرت میں رمضان نظر نہیں آتا، علماء اکرام کی یہ وعید بہت سارے لوگوں کو رمضان میں رمضان کے اندر آنے سے میں نے دیکھا کہ وہ دور بھی چلے گئے۔ اس بات سے انہوں نے کہا کہ ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں بدل پاتے خود کو، اب وہ جو رمضان تو ظاہر ہے ہم نہیں بدل پا رہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس سے ہٹنے لگے، ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنا منتشر دور ہے، کوئی حوصلہ افزا بات ایسی سننے کو ملے کہ کم از کم جس نے رمضان کا ارینجمنٹ کیا، کم از کم جس نے کوشش کی رمضان میں اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرنے کی، بعد میں اس کی سیرت بدل جانی چاہیے، چینج ہو جانا چاہیے اس کو، اگر وہ نہیں ہو سکا تو بھی رمضان المبارک کا کچھ نہ کچھ حصہ برکتوں کا، رحمتوں کا وہ لے کر تو اٹھے گا، تو اس لیے ذرا حوصلہ افزا کوئی جواب ملنا چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شہر رمضان یعنی ماہ رمضان جو ہے ماہ قرآن ہے، جی نزول قرآن کا مہینہ ہی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا ہی مطالعہ کریں تو اس میں تو بہت حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ نیکی کا ایک چھوٹا سا بھی کوئی عمل کرتا ہے نا تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ یہ دنیا والے تانے دیتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کو آج نماز یاد آ گئی ہے، آپ آج جمعے میں چلے دنیا آ رہے والے ہیں۔ بہت جینا حرام کرتے ہیں مفتی صاحب، بہت جینا حرام کرتے ہیں اگر کوئی راہ راست پر آتا ہو۔ تو اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا چاہیے میں نیکی کا کام کر کس کے لے رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں یا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہمیں اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، اللہ ہی کے لیے جینا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا نا وہ دیکھے گا، اس کا نتیجہ دیکھے گا۔ یہ قدر ہے نا۔ اور بھی ایسی بہت آیتیں ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، یعنی جو ایک مرتبہ چلا ہے تو اللہ رب العالمین پھر وعدہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، یعنی اللہ ہو سکتا ہے اس کو بدل دے، اس کی زندگی کی کایا پلٹ دے۔ تو لہذا ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اسپیشلی تنگ نظری اور تنگ فکری سے نکل کر بالکل یہ میدان پھر ان وسعت لوگوں میں کے اترنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اتارنا چاہیے، ینگسٹرز کو اتارنا چاہیے میدان وسعت میں۔ یہ پھر خاص طور پر وہ لوگ کے جو تانے دیتے ہیں ان کے لیے میں عرض کروں گا یہ بات کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی فکر کریں، اپنی عاقبت کی فکر کریں، خود کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن دوسرا اگر آپ کی وجہ سے ہٹ گیا، ڈسہارٹ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کا وبال بھی آپ پر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی نیکیاں بھی آپ کو کام نہ آئیں اس کی دل آزاری کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں ماہ رمضان کی بھی قدر ہونی چاہیے، اپنی عبادتوں پر ایسا ناز نہ ہو کہ ہم دوسرے کو اپنے سامنے معاذ اللہ حقیر سمجھنے لگیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم حوصلہ افزائی کریں۔ گھر میں بچے بھی کوئی چھوٹا کام کریں تو بعض لوگوں کی بات ڈانٹ ڈپٹ کی عادت ہوتی ہے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ میں شاید مزہ آتا ہے، بات بات پہ ڈانٹیں گے۔ چھوٹا سا اگر بچے کام کرتے ہیں آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، وہ کل کو بڑا کام کریں گے، ان کے اندر تسلسل پیدا کیجئے، آپ اپنی باتوں سے تسلسل پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگ بھی جب کوئی کام کریں، چلے آتے ہیں اللہ کی طرف بھی، جب بھی چلے آتے ہیں ہمیں ان کی حوصلہ ویلکم افزائی کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی، اور لوگوں کو بھی بہرحال ان لوگوں کی باتیں سن کر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ قبلہ نے مفتی صاحب نے ابھی جو مصروفیات بتائی ہیں، ان مصروفیات کو ماہ رمضان میں پیدا کریں، پھر اس کی عادت بنا لیں، یعنی کہ یہ ماہ مبارک جیسے ان مصروفیات کو اختیار کرنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے، مگر صرف اختیار کر کے آپ چھوڑ نہ دیں، بلکہ پھر اس کی عادت آپ کنٹینیوٹی میں آ جائیں تو انشاءاللہ پھر ایک بہت اچھا سلسلہ بن سکتا ہے۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ جب اگر اختیار کر لیں، اللہ آپ کو توفیق دے، تو پھر اس کو بقیہ 11 مہینوں میں بھی اسے امپلیمنٹ کریں اسی انداز میں، تاکہ آپ کی زندگی کے شب و روز جو ہے وہ منور ہو جائیں عبادات سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے۔ اچھا سر، چونکہ تشریف فرما ہے اور ظاہر ایک موٹیویشنل گفتگو بھی فرماتے ہیں سر، تو سر کیا فرمائیے گا، یہ مواخات کا مہینہ بھی ہے اور مواسات کا مہینہ بھی ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، کسی کی اصلاح کر دینا بھی غم خواری ہے، اگر کسی کو کسی غلط کام میں دیکھیں اس کی اصلاح کر دینا بھی غم خواری، تو اس اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ چونکہ استقبال رمضان ہے، ممکن ہے ہمارے گرد و پیش میں چند ایسے لوگ ہوں جن کو ذرا سا اگر ہم موٹیویٹ کریں تو وہ دین کی طرف آ سکتے ہیں اور راہ راست کی طرف بڑھ سکتے ہیں، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے ہماری ایفرٹس کیسی ہونی چاہیے؟ یقیناً جس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ نیکی کا ایک کام اس کا صلہ جب زیادہ ہے، تو اس حوالے سے ہی کر لیں کہ اگر سال بھر میں ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکے یا کم کر سکے ہیں تو اس سال ہم اس مہینے میں ہم یہ کام کر لیں تاکہ وہ ملٹیپلیکیشن کے ساتھ آپ کو ریوارڈ کی صورت میں مل جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی اصلاح کے لائق لوگ ہیں یا جو آپ کی بات سنتے ہیں یا جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں امید بھری نظروں سے، ان کی اصلاح تو اپنی جگہ ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کے سامنے رول ماڈل بھی بن کے جایا جائے، ورنہ وہ جواباً ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ سب آپ تو تحریکات ہمیں دے رہے ہیں لیکن آپ کے یہاں کیا ہے؟ تو میں اس کو یوں شروع کروں گا بات کو کہ
ہمارے یہاں گھر کا جو ادارہ ہے وہ ختم ہو رہا تھا اور ختم ہو رہا ہے، منتشر ہو رہا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو ہم بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھ کر یہ کہیں کہ ادبار میں اور انتشار میں ایک تہذیب کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہم یہ کام اپنے گھر سے ہی شروع کریں، اور وقت بھی خاصا ہے کہ وہ پھر اپنے یہاں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز کی ہو کہ وہ جو آپ کو وقت نہیں ملا تھا نا ان سے بات کرنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنے کا، تو دیکھیے یہ جو تربیتی مدت کہا ہے نا اس مہینے کو، یہ تربیتی مدت اسی لیے ہے کہ ایک طرف متحر ہوا جائے اور دوسری طرف منضبط ہوا جائے۔ یہ روحانی ورکشاپ ہے یہ مہینہ، روحانی ورکشاپ، پہلے متحر ہوں پھر منضبط ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کے چھوٹوں کو، بڑوں کو، ساتھیوں کو، اور آپ کے ہاں اگر اللہ رب العزت نے معمر لوگ دیے ہیں تو ان کی خدمت کو بہت اچھی بات، بنیاد بنا کر پھر ایک اپنے گھر کا ایک قابل عمل اور قابل رشک ماحول مرتب کیا جا سکتا ہے۔ مطلب لیڈ کریں، آپ جس حیثیت سے بھی گھر میں ہیں آپ لیڈ کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ رول ماڈل بنیں، آپ کے گھر والے آپ کو زیادہ چاہتے ہیں، غیر سے بعد میں اٹریکٹ ہوں گے، آپ سے پہلے ہوں گے۔ یہ اچھی بات آپ نے فرمائی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی گھر کا بڑا بچہ نہیں جانتا کہ نماز کیا ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس کو کرتے دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنا لیتا ہے۔ تو گھر میں وہ جو ڈوئل پرسنالٹی والی باتیں ہوتی ہیں، ایلیگیشن ہے وہ ہمارے بہت سارے لوگ، ہر طبقے کے، میں صرف مذہبی طبقے کی بات نہیں کرتا، سیاسی طبقے میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، ہر میدان میں ڈوئل پرسنالٹی والی باتیں، یہ ایک ایلیگیشن ہے۔ تو آپ گھر میں بھی اچھے بنیں، باہر بھی اچھے رہیں، آپ کی سیرت جو آپ کی جلوت اور خلوت ایک ہو جائے تو یقیناً آپ اپنی اصلاح اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے گمان سے پرے اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔